یعنی صرف جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا، نماز تو اکیلے میں بھی بندہ مسجد میں ادا کرتا ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا ثواب 27 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں کسی دن کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور فرمایا جو لوگ نماز میں نہیں آ رہے، فرمایا میں ان کے گھر کی طرف جاؤں اور انہیں جلا کے ان سمیت راکھ کر دوں، اس وجہ سے کہ نماز وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے ادا نہیں کرتے۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اور فرمایا جب وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف 2 نمازیں ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو آدھی رات عبادت کا ثواب ملا، اور جب صبح کی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ساری رات آپ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ادھر ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف جن کی سیرت پہ ہم چلتے ہیں، جنہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ قابل ترین اور معزز شخص سمجھتے ہیں، جن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہم لوگ اپنا فخر سمجھتے ہیں، میری مراد حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ یعنی زندگی کا عرصہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا اہتمام کیا، تو یقیناً ہر رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو پہلے تو عشاء کی نماز پڑھی با جماعت، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھی، تو ساری رات تو ویسے بھی عبادت کا ثواب ملا، لیکن جاگتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، کہیں قرآن کی تلاوت، کہیں رب ذوالجلال کا ذکر، کہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حکم دیا، تو فرمایا ان ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیروں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمایا ہے، اور 40 سال تک عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا 40 نمازوں کا اہتمام کیا 40 دن تک، یعنی نمازیں پڑھی ہیں 40 دن تک 5 نمازیں، اور ان میں تکبیر تحریمہ بھی ان کی فوت نہیں ہوئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 2 برات لکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا جس بندے نے 40 دن تک 5 نمازیں با جماعت ادا کی ہیں، فرمایا سب سے پہلی اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ یہ صرف 40 دن کی نمازوں کا اہتمام پر یہ اجر ہے کہ جس بندے نے صرف 40 دن اتنا اہتمام کیا کہ 5 وقتہ نماز ادا کی، اور اس کی پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے وہ بھی فوت نہیں ہوئی، تو فرمایا ثواب یہ ملا کہ 2 چیزیں عطا کی گئی، وہ بندہ منافق بھی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی تو فرمایا پہلی جب جماعت نکلے گی، فرمایا ان کے چہرے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے، جس طرح ستارے چمکتے ہیں فرمایا اس طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے سوال کریں گے کہ بھئی تم نے دنیا میں کون سا عمل کیا کہ جس وجہ سے آج تمہارے چہرے جو ہیں یہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم لوگ صرف اتنا کرتے تھے کہ جب اذان ہوتی تھی نا
تو اذان ہوتے ہی ہم لوگ اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ جو جماعت تھی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جب اذان سنتے ہیں، اذان سنتے ہوئے اذان کا جواب دینے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، سب سے پہلا کام دنیا کا ہر کام چھوڑ دیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے ان لوگوں نے وضو کا اہتمام کیا۔ فرمایا جب کل قیامت کے دن ان بندوں کی قبریں کھلیں گی تو فرمایا ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ان کے بعد دوسری جماعت آئے گی، فرمایا ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم لوگ اذان سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اذان سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، اذان ہوتی تھی اور اذان کے بعد ہم مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا ان بندوں کے چہرے جو ہیں جب ان کی قبریں کھلیں گی تو فرمایا ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور فرمایا اس کے بعد تیسری جماعت قبروں سے نکلے گی، فرمایا ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کون سا کام کیا؟ تو وہ یہ عرض کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں جب اذان ہوتی تھی تو فرمایا ہم وضو کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، ہم اذان جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر سماعت کرتے تھے۔ تو فرمایا صلہ رب ذوالجلال ان بندوں کو یہ عطا فرمائے گا کہ جب ان کی قبر کھلے گی تو ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، کہ جو بندہ اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ اگر عشاء اور فجر کی نماز ادا کرے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب، اور اگر ہر جماعت کے ساتھ ایک نماز ادا کرے گا تو 27 درجات بلند ہونے کی فضیلت عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا جب قبر کھلے گی تو ان کے چہرے یا تو ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، فرمایا جہاں سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے یا چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ہمارے جو اسلاف تھے، ان کی زندگی کی اگر بات کریں تو حضرت حاتم عاصم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی ایک دفعہ جماعت رہ گئی، فرمایا ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ علیہ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اگر میرا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا تو میرے پاس کوئی 10,000 سے لگ بھگ لوگ میرے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آتے، لیکن آج میری نماز رہ گئی، میں نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکا، اور اتنا مجھے افسوس ہوا کہ جتنا مجھے بیٹے کے فوت ہونے پر ہوتا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے صرف ایک شخص آیا جسے ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کو کمانے کے لیے یہ لوگ دوڑ رہے ہیں لیکن دین کا نقصان انہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو پتہ لگا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہمارے اسلاف کا شیوا رہا ہے، ان کی زندگی کا مقصد رہا ہے کہ وہ کبھی بھی جماعت کے ساتھ نماز کو ترک نہیں کیا کرتے۔ اور ایک بزرگ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو انہیں بتایا گیا کہ بھئی جماعت تو گزر گئی، جماعت تو ہو چکی، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ فرمانے لگے کہ بھئی آج مجھے اگر عراق کی حکومت سے زیادہ اس نماز کے جانے کی فضیلت کا دکھ ہو رہا ہے۔ اگر میرے پاس عراق کی حکومت ہوتی، فرمایا وہ چلی جاتی، تو فرمایا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا مجھے اس نماز کے گزر جانے پہ دکھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی زندگی کا دستور رہا، اور ہمارے سلف صالحین ان کی زندگی کا طرز یہ تھا کہ ان کی اگر تکبیر اولیٰ
یہ جو اقامت کہی جاتی ہے یا تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے، فرمایا اگر وہ بھی رہ جاتی تھی تو وہ سوگ کے لیے ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ جس طرح آج کوئی فوت ہو جائے تو ہم سوگ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح تعزیت کے لیے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو صاحب اقتدار دیکھیں ذرا آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے۔ اے صاحبو، ہماری کتنی نمازیں جماعت تو درکنار، مسجد میں آ کے ادا کرنا تو درکنار، ہماری کتنی ایسی نمازیں ہیں جو ہم لوگ ادا نہیں کرتے، ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور کوشش کر کے با جماعت اہتمام کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے پر اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جو کہ قرآن کی روشنی میں بھی میں نے ذکر کیا اور احادیث کی روشنی میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اپنے اسلاف کی زندگی کا طرز بھی آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قبر میں تو عقیدے کے بارے میں سوال ہیں، لیکن جب روز محشر کا دن ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے، اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آج نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، صاحبو زندگی تو گزر جائے گی، نمازیں تو لگاتار قضا ہوتی رہیں گی، زندگی میں عیش و آرام، کاروبار، مال و دولت، ہر چیز پھر دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن جس نماز کا وقت گزر گیا وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے اسلاف نے نماز کا بڑا اہتمام کیا، تو ہمیں چاہیے کہ نماز بھی ادا کریں اور صف اول میں ہم جماعت کے ساتھ اپنی نماز کا اہتمام کریں، تو وہ دن دور نہیں، اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا، ہمارے چہروں کو بھی نور سے روشن فرما دے گا، اور اس سے ہماری قبر میں بھی اجالا فرما دے گا۔